الحمد لله ذي المجد والعلا، والصلاة والسلام على سید الرسل والانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکم. محبت سے پڑھیں بھائی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سلطان جہاں محبوب خدا، سلطان جہاں محبوب خدا، بولیے سلطان جہاں. پروفیسر صاحب کا اپنا مزاج ہے، ہم باہر سے آنے والوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہمارا مزاج اپنانا پڑے گا. محبت سے کہیں سبحان اللہ اور ذرا بولیں سلطان جہاں محبوب خدا، سلطان جہاں بے خدا، سلطان جہاں محبوب خدا، بولیے سلطان جہاں. ضدی میں بھی بڑا ہوں، محبت سے کہیں سبحان اللہ اور پڑھیں سلطان جہاں محبوب. ایک بات سنیں، اگر میں ضدی مولوی نہ ہوتا نا تو اب میں جس مسجد میں ہوں 5ویں مسجد ہے. اگر میں ضدی نہ ہوتا تو پہلی مسجد میں جس دن 2011 میں بیرا شریف سے آیا تھا نا، اسی مسجد میں 10 سال گزارتا.
اس ضد کی وجہ سے تو 5ویں مسجد ہے، لہٰذا محبت سے میرے ساتھ تعاون کریں۔ سلطان جہاں محبوب خدا، سلطان محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب، تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا کا جی، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، سلطان جہاں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ، انہا بزرگ نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بزرگاں نے آواز بھی چیک کر لو، انہاں دی عمر بھی چیک کر لو، انہاں دے چٹے بال بھی چیک کر لو، اپنی جوانوں تسی بھی آواز چیک کر لو، مبنا کو سبحان اللہ۔ سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ اور میری طرح دیکھیے، سماعت کیجئے، معراج ہوئی تارش گئے، حق تم سے ملا، تم حق سے ملے، معراج ہوئی تارش گئے، حق تم سے ملا، تم حق سے ملے، سب راز فوحا دل پہ کھلے، سب راز فوحا دل پہ کھلے، تیری عزت و حشمت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، محبت سے کہہ دینا، تیری شان و شوکت کیا کہنا۔ اور بڑا قابل غور شعر ہے، ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہے، ہر دل میں تیرا کاشانہ ہے۔ ایمان نال دسو یہ کیفیت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی یہ کیفیت ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ذرہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہر دل میرے نبی کا کاشانہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، لیکن شرط یہ ہے کہ نور ایمان ہو تو پھر دل میں کاشانہ مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہے، ہر دل میں تیرا کاشانہ ہے، ہر شمع تیری پروانہ ہے، ہر شمع تیری پروانہ ہے،
شم ہدایت کیا کہنا، اور آنکھوں سے کیا دریا جاری، اور لب پہ دعا پیاری پیاری۔ شاعر کہتا ہے لوگ آنسو بہاتے ہیں، میرے نبی نے امت کی بخشش کے لیے آنسو کے دریا بہائے ہیں۔ آنکھوں سے کیا دریا جاری، اور لب پہ دعا پیاری پیاری، رو رو کے گزاری شب ساری۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، رو رو کے گزاری شب ساری، اے حامی امت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا۔ آپ کے بھی کیا ہی کہنے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور العالمین حضور سرور کائنات مفخر موجودات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور العالمین حضور سرور کائنات مفخر موجودات، روح کائنات، جان کائنات، بلکہ اصل کائنات حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ علماء ذی وقار، بالخصوص جناب محترم المقام استاذ العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن قریشی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور بیرہ شریف کی عظیم جانی پہچانی شخصیت خطیب شیریں لسان، خطیب نکتہ دان، عظیم ورثہ علم کے مالک اور پروردہ آغوش ولایت حضرت علامہ مولانا محترم المقام علامہ اللہ بخش چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور عظیم صوفی باصفا پیکر اخلاص و محبت، انتہائی اعلیٰ ظرف انسان، اخلاق، علم، صبر اور علم کے پیکر جناب محترم المقام آپ کی مسجد اعظہ کے خطیب حضرت علامہ مولانا پروفیسر جاوید احمد چشتی صاحب زیدہ شرفکم السامی، دیگر معزز و محتشم علماء کرام تشریف فرما ہیں، نام گرامی سے آگاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عیدگاہ شریف کے آستانہ سے جناب محترم المقام پیر محمد سعد الرحمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف فرما ہوئے، یہ ہماری خوش بختی ہے، عظیم خانوادے سے تعلق رکھنے والے اور ولیوں کے گھرانے میں پیدا ہونے والے، آج اسی نسبت کا نور اور محبت کا فیضان یہاں بکھیرنے کے لیے تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین ذی وقار، یہ پروفیسر صاحب کا بڑا پن ہے، علماء کرام کی محبت شفقت ہے کہ میں ان سے بہت چھوٹا ہوں ہر حوالے سے، تو انہوں نے یہ عزت بخشی کہ چلیں تھوڑا سبق ہمیں بھی سنا لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا شاگرد کس قابلیت کا مالک ہے۔ بہرحال نہ علم کی یہاں کمی ہے اور نہ ہی معلومات کی کمی ہے، بس ایک کمی ہمیشہ رہتی ہے اور وہ محبت مصطفیٰ ہے کہ وہ جتنی ہو ہم کہتے ہیں تھوڑی ہے اور ہونی چاہیے۔
बस वही मोहब्बत मुस्तफ़ा का चिराग और दीवा जलाने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। उलमाए किराम के सामने तो सबक होगा, आपके सामने भी सबक है। आप भी बड़े अजीम लोग हैं। आप तमाम लोगों ने जितनी देर तशरीफ़ फरमा होना है, मेरी एक ही गुजारिश है कि बड़ी तवज्जो के साथ, मोहब्बत और प्यार के साथ, जिस तरह प्रोफेसर साहब को आप समात करते हैं, उससे थोड़ी ज़्यादा तवज्जो इस गुनाहगार को भी दीजिएगा, ताकि ये जो सफ़र है, मुश्किल सफ़र थोड़े से वक्त का, ये मेरे लिए आसान हो जाए। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सामीनी ज़ी वक़ार, मेराज शरीफ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से एक अजीम मोजज़ा है। उलमाए किराम फरमाते हैं सबसे अजीम मोजज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है। दूसरे नंबर पर उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये मोजज़ा मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह ताला ने अपने रसूल को अजीम मोजज़ात में से दूसरा अजीम मोजज़ा अता फरमाया है। सामीनी ज़ी वक़ार, इस मोजज़े की क्या शान है? अल्लाह ने अपने नबी को बड़े मोजज़ात अता फरमाए, उनका जिक्र चीदा चीदा कुरान मजीद में भी है, मौजूद है। लेकिन इस मोजज़े की कोई अजब शान है। अल्लाह ने दीगर मोजज़ात का जिक्र फरमाया, दीगर नबियों के मोजज़ात का भी जिक्र फरमाया, इस अंदाज से नहीं फरमाया जिस अंदाज से मोजज़ा मेराज का जिक्र फरमाया है। आप सोचें, उलमाए किराम, स्टेज पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ नात खान हज़रात, नकीब हज़रात, दीगर जो भी स्टेज पर आते हैं, वो एक ही तवक्को रखते हैं, एक ही डिमांड करते हैं, जी सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से कहें। हम तो कहने पर भी सुभान अल्लाह शायद नहीं कहते, लेकिन कुर्बान जाऊं मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मोजज़ा मेराज पर कि बयान बाद में हुआ है, सुभान अल्लाह रब ने पहले फरमाया है। मुस्तफ़ा की शान बयान करने से पहले तो रब भी सुभान अल्लाह फरमा रहा है। तो हम उम्मती नबी के होकर सुभान अल्लाह न कहें, नबी की शान सुनकर सुभान अल्लाह न कहें, तो फिर डेनमार्क वालों ने, नॉर्वे वालों ने तो सुभान अल्लाह नहीं कहनी है जी, इंग्लैंड वालों ने, अमेरिका वालों ने, फ्रांस वाले यहूद नसारा ने, उन खंजीरों ने तो सुभान अल्लाह नहीं कहनी। अगर हमने नहीं कहनी तो फिर किसने कहनी है? मुस्तफ़ा की शान सुनकर मुस्तफ़ा का उम्मती सुभान अल्लाह कहता है। तो रब ने फरमाया सुभान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात कि जो ले गई अपने बंदा खास को रातों रात, अपने बंदा खास को रातों रात ले गई। रब ने फरमाया सुभान अल्लज़ी। अब इसकी उलमाए किराम ने बहुत सारी तौजीहात जिक्र फरमाई कि ये सुभान क्या है। सुभान एक तरह की कसम है। अरब के लोगों में ये रवाज था, ये लफ्ज़ पहले भी बोला जाता था अरबों में सुभान का। वो उनका रवाज क्या था कि वो जब कोई अनहोनी बात सुनते, कोई अनहोना फेल देखते, कोई ऐसा अनहोना अमल देखते जो उनकी अक्लों से मावरा होता था। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कह देता, जनाब मैं रातों रात 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके 2-4 घंटों में आ गया, या मैंने ये काम कर दिया, ये जी रातों रात मैंने बिल्डिंग खड़ी कर दी। वो कहते सुभान, इतनी बड़ी बिल्डिंग रातों रात कैसी खड़ी हो सकती है? वो सुभान कहा करते थे। तो रब ने भी इसी अंदाज को अपनाया उनको समझाने के लिए कि ये तो बिल्डिंगों की शान नहीं है, ये तो जनाबे वाला हज़ारों महीनों की, हज़ारों सालों की मुसाफत चंद महीनों में तय करने की बात नहीं है। ये जनाब दिनों का सफ़र एक रात में तय करने की बात नहीं है। ये तो बहुत इनसे भी बराउल बरा बात है, इन तमाम बातों से भी ऊंची बात है कि क्या पूरी रात भी नहीं, लैलन, रात का कोई थोड़ा सा हिस्सा, और उस हिस्से में पूरी कायनात कुल जहानों की सैर करके नबी आ गए, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। इन लोगों का क्या हाल होगा? इसलिए रब ने पहले सुभान का जिक्र फरमाया कि लोगों मेरे नबी पर नजर डालने से पहले ये देखना कि नबी को ले जाने वाली जात कौन सी है। एक उसूल है, कानून है, ठीक है जी। समझे थोड़ा सा इस बात को। मैं जरा बैकग्राउंड ये बना लूँ, थोड़ी बुनियाद, तो फिर इंशाल्लाह आपका ज़ौक़ भी पूरा होगा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। एक होता है मुहर्रिक और एक होता है मुतहर्रिक। लफ्ज़ समझ आ गए जी? अब इनके माने मैं समझा देता हूँ ताकि आपको बात समझ आए। मुहर्रिक का माना होता है कि जो हरकत देने वाला होता है उसको मुहर्रिक कहते हैं। उभारने वाले को, उकसाने वाले को, तरक्की देने वाले को, बढ़ाने वाले को मुहर्रिक कहते हैं। हरकत देने वाले को, धक्का देने वाले को मुहर्रिक कहते हैं। यूँ समझे, मुहर्रिक का माना है हरकत देने वाला, और मुतहर्रिक वो होता है जो हरकत करने वाला होता है, जिसको हरकत दी जा रही होती है, जिसको उभारा जा रहा होता है, जिसको उकसाया जा रहा होता है, उसको मुतहर्रिक कहते हैं। अब याद रखें, लोग इस
जंजाल पुरे में फंस चुके हैं, आज दिन तक अकलें फंसी हुई हैं कि भाई रातों रात ये कैसे हो गया, ये सारा मामला कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। ये बस अकल इन्हीं बातों में फंसी हुई है। लेकिन समझें रफ्तार की जो तेजी का दारो मदार है ना, वो मुहर्रिक की ताकत और मुतहर्रिक की सलाहियत पर मौकूफ होता है कि जो हरकत देने वाला है वो जितना ताकतवर होगा और मुतहर्रिक में जितनी ज़्यादा सलाहियत होगी इतनी ही रफ्तार तेज़ होगी, इतनी ही रफ्तार क्या होगी, तेज़ होगी। मेरान गड्डी विच ए गड्डियां नहीं, क्योंकि बड़े शौक ने लोगों को पलाटा ना तो या गड्डियां ना, ए दो शौक इस टाइम उरूजते ने लोगों ने, आवाम दे। तो यही मिसाल देता हूँ, शायद जल्दी समझ आ जाए बात। मेरान गाड़ी हो, छोटी गाड़ी, उसमें जनाब इनो बड़ी गाड़ी का जो डंपर है उसका इंजन रख दिया जाए तो आप क्या समझते हैं मेरान का क्या हाल होगा? मेरान गड्डी ने क्या हाल हो सी, समझो। छोटी गाड़ी में इतना बड़ा इंजन रख दिया जाए, भाई इंजन में तो ताकत है कि वो 140 की स्पीड से भी दौड़ा सकता है, 150 160 की स्पीड से, लेकिन मेरान गाड़ी में सलाहियत नहीं है, मुतहर्रिक में सलाहियत नहीं है। मुहर्रिक में ताकत है, मुतहर्रिक में सलाहियत नहीं है। अच्छा जनाब रेलगाड़ी के 10 डब्बे इकट्ठे कर दिए जाएं, उनके सामने एक खोता बांध दिया जाए और बंदा कहे जी जनाब ये 10 रेलगाड़ियों को, सामान से लदी हुई सवारियों को, ये खोता रेलगाड़ी के 10 डब्बों को खींचेगा, आप मानेंगे? मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल हकीकत नहीं होती, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। क्यों भाई रेलगाड़ी के डब्बों में चलने की तो सलाहियत मौजूद है, लेकिन जरा सामने बता होया उसने अंदर ताकत नहीं है, वो ताकतवर इतना नहीं कि वो रेलगाड़ी को खींच सके। तो सामीन जी वकार, किसी भी तेज रफ्तारी का दारो मदार मुहर्रिक की ताकत और मुतहर्रिक की सलाहियत पर होता है। मुहर्रिक ताकतवर होना भी जरूरी है, मुतहर्रिक के अंदर सलाहियत होना भी जरूरी है। अब इन मिसालों को रखो परे, ये तो है हमारे निचले पस्त दिमागों को समझाने के लिए। अब आदर आ जाएं, अल्लाह ताला फरमा रहा है सुब्हान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, लोगों पाक है वो जात जो अपने बंदा खास को रातों रात सैर के लिए ले गई, रातों रात वापस भी ले आई। अब देखना यह है कि मुहर्रिक है रब्बे जुल जलाल की जात, मुतहर्रिक है महबूब सोने आमना के लाल की जात, मुतहर्रिक है आमना के लाल की जात। अब मुहर्रिक कितना ताकतवर है रब्बे जुल जलाल ने खुद बयान फरमाया है, और रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है मुहर्रिक कितना ताकतवर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै। ऐ लोगों में सुभान अल्लाह, मबस कहें सुभान अल्लाह। मैं इंशाल्लाह जो हजरत साहब ने टाइम दिया मैं उससे पहले बस कर जाऊंगा। वैसे ही मेरे पर उलमा का रोब दबदबाई काफ़ी है, तुसी ना रोब झाड़ो, तुसी ज़रा बोलो मबला को सुभान अल्लाह। सामने जीवाकार अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने फरमाया है अल्लाह खालिकु कुल्ले शैइन, हर चीज़ का खालिक पैदा करने वाला रब्बे जुल जलाल है। दुनिया में कोई जितना ताकतवर है उसका तख्लीक करने वाला रब्बे जुल जलाल है। बताओ दुनिया के सारे जहानों को पैदा करने वाला, अगर ये दुनिया की ताकतों पर हम इतना मान करते हैं, इनको पैदा करने वाली जात पर कितना मान होना चाहिए। अल्लाह खालिकु कुल्ले शैइन, अल्लाह हर चीज़ का खालिक है, मालिक है। फिर फरमाया ऐ लोगों इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह फरमा रहा मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ, कुदरत रखने वाला हूँ, कुदरत रखने वाला हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह नहीं कहने हो तो कम से कम तवज्जो मेरी तरफ मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। एक बच्चा उठता है सारे उसको देखने लग पड़ते हैं, पता नहीं बच्चे की कीमत ज़्यादा है या इधर बैठने वाले और ये जो बात कर रहा है उसकी कीमत ज़्यादा है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। भाई बड़े प्यारे लोग हैं आप, मोहब्बत से ज़रा मैंने पहले कहा ना मेरी तरफ थोड़ी तवज्जो दीजिएगा, एक ही डिमांड की है, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, कादिर मुतलक है। ज़रा गौर कीजिए अल्लाह ताला अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, जो दिलों में वसवसे अभी पैदा नहीं होते उनका इल्म रखने वाला रब्बे जुल जलाल है। मैं कितनी रब्बे जुल जलाल की ताकत की शानें बयान करी, कवी है, अजीज़ है, जब्बार है, कहार है, मालिक है, गफ्फार है। अरे लोगों कितनी शानें बयान की जाए, सारी शानें ख़त्म हो जाए हम बयान कर करके। रब्बे जुल जलाल की शान का
کوئی حق ادا نہیں کر سکتا بیان کر لے. لیکن لوگوں یہ رب ذوالجلال کتنا طاقتور ہے, میرا رب ذوالجلال ہر چیز کا خالق. اب آئیے متحرک کے اندر کتنی صلاحیت ہے جس کو رب ذوالجلال نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جبریل کہتے ہیں اے سونیا میں نے 70,000 سال کے بعد طلوع ہونے والا ایک ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میری عمر کا اندازہ نہیں, بس یہی اندازہ ہے. میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا اے جبریل انا ذالک الکوکب, وہ جس کو 72,000 مرتبہ تو نے 70,000 سال کے بعد ایک ایک مرتبہ دیکھا ہے, وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ. پتہ کیا چلا, ساری کائنات سے پہلے حضور علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا گیا. خلق جمیع الکائنات ومن نوری خلق جمیع الکائنات. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے نور سے بنایا ہے. تو پھر ذرا غور کرو میرا نبی کتنی صلاحیت والا ہوگا, کتنی شان والا ہے. اب یہاں سے پتہ چل گیا لوگوں رب بھی طاقت رکھتا ہے کہ راتوں رات اپنے نبی کو سیر کرائے, اور متحرک مصطفیٰ میں یہ صلاحیت ہے کہ راتوں رات کر کے آ جائے. صلاحیت ہے کہ نہیں ہے نا صلاحیت. یہ صلاحیت تو کسی نبی کو نہیں ملی, کسی نبی کو نہیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونے رب ذوالجلال تیری باتیں سنتا ہوں دل کو بڑا ٹھنڈ پہنچتا ہے, دل کو بڑا سکون ملتا ہے, دل کو بڑا قرار ملتا ہے. اور رب ذوالجلال اگر تیری آواز اتنی خوبصورت ہے, اگر تیرا دیدار ہو جائے تو کیا ہی بارے نیارے ہو جائے. جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے وہ رب ذوالجلال خود کتنا خوبصورت ہوگا, خود کتنا سونا ہوگا. میرا سونا رب العالمین ارے موسیٰ کے دل میں تڑپ اٹھتی ہے, اے اللہ مجھے اپنا دیدار بھی کرا دے. فرمایا لا ترانی, اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا, تو میرا دیدار, آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے. رب نے یہ فرمایا اے موسیٰ آپ دیدار نہیں کر سکتے, یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, فرمایا آپ نہیں کر سکتے. لن ترانی آپ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ نہیں کر سکتے علیہ السلام, لیکن کوئی ہستی ہے جو کر سکتی ہے. اور وہ ہستی کون سی ہے؟ ہمارے آقا و مولا ملجا و ماوا کی ذات ہے, ہمارے آقا کی ذات ہے. ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی شان والے, کتنی شان والے کہ بے آب و گیا صحرا میں, چٹیل میدان میں. امت کہتی ہے پانی دیو, حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی کا بندوبست کریں. نہ پانی ہے, پانی کا دور دور تک قطرہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ پانی میری امت مانگ رہی ہے, اتنی لاڈلی امت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا پھر اس طرح کریں, اپنا یہ جو ڈنڈا ہے اس کو ماریں اس پتھر پر, 12 چشمے جاری فرما دیے. کھانا مانگا, رب نے فرمایا موسیٰ ٹھہر جا, کھانا بھی آ رہا ہے. اللہ نے دنیا میں کھانا نہیں پیدا کیا, فصل اناج اگایا تو پھر ان کے لیے کھانا پکا, یا دنیا میں کوئی چند بندے آئے تو کھانا پکا. فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, ہم نے ان کے لیے جنت سے من و سلوہ نازل فرمائے. اتنی لاڈلی امت, تو پھر وہ پیغمبر کتنا لاڈلا ہوگا. جن کی امت اتنی لاڈلی, رب اتنی فرمائشیں پوری کر رہا ہے, وہ پیغمبر کتنا رب کو پیارا ہوں گے, اور یقیناً پیارے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے پیارے کلیم اللہ ہونے کے باوجود بھی عرض کرتے ہیں سونیا مجھے دیدار کرا دے. لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا لا ترانی, اے موسیٰ میرا دیدار نہیں کر سکتے. یا بڑی پیاری بات علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے نقل کی. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اے لوگوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ زور دیا, اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے ایک مسئلہ بتائیے, مجھے ایک مسئلہ بتائیے. جی رب ذوالجلال کیا مسئلہ ہے, سوال ہے, اس کا جواب دیجئے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ مجھے یہ بتائیے کیا یتیم کا حق مارنا جائز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ توبہ استغفار, یتیم کا حق مارنا
یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. اور نبی پیغمبر حق مارے, عام بندے کو اجازت نہیں یتیم کا حق مارے. میرے لاجپال نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں, اللہ نے جب یہ سوال کیا, موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, یا اللہ نہیں یتیم کا حق مارنا تو کسی صورت میں جائز نہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا, پھر میرے پیارے کلیم پیغمبر موسیٰ سن لے, یتیم بمانا در یتیم, وہ سونا آمنہ کا لال آنے والا ہے, نبی آخر الزمان آنے والا ہے, وہ تاجدار ختم نبوت کا سرتاج آنے والا ہے, وہ میرا لجپال نبی آخر النبی نبی آنے والا ہے. اور یہ سن لے, وہ یتیم بمانا در یتیم ہے, ایک میرا دیدار کرنا اسی کا حق ہے. اگر مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہی ہے. وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. ایک بات تو یہ کہتے ہیں جی جناب کیسے ہو گیا, ایک لمحے میں جاتے بھی ہیں, آسمانوں کے پردوں کو چیر کے, دروازوں کو کھول کے, لامکاں کی منزلیں طے کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں. ہوتا کیسے ہے؟ علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر بڑی پیاری بات نکل کی. آپ فرماتے ہیں, اوے یہ سوچنے والو, یہ تم سوچتے ہو کہ نبی ایک پل میں گئے اور واپس آ گئے, کل جانوں کی سیر کر کے آسمانوں سے پھر کے واپس آ گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس رولے میں پڑے ہوئی ہو. یہ بتاؤ تو صحیح, تم ایک بات جو ہے کثرت سے مانتے ہو, تواتر کے ساتھ مانتے ہو اور اس پر یقین رکھتے ہو. کہا یہ کیا بات کہ دیکھو حضور علیہ السلام کے بعد جبریل آتے تھے نا, ایک دن میں کئی مرتبہ آتے تھے, تو مجھے بتاؤ جبریل ایک لمحے میں اتنی منزلیں طے کر کے سدرۃ المنتہا پر جاتے بھی تھے اور آتے بھی تھے, ادھر اعتراض نہیں ہے. تو جو جبریل کا سردار بن کے آیا ہے, جو ساری کائنات کا سردار بن کے آیا ہے, اور جس کے قدم جبریل بھی چومے, اور جس کے دربان میں 6666 آیتیں قرآن کی نازل ہوئی, اگر ایک ایک آیت بھی کی جائے کہ ایک ایک آیت جبریل لے کر آئے, حالانکہ پوری صورتیں لے کر آئے, پورے رکوع لے کر آئے, لیکن حضرت جبریل کی اگر ایک ایک آیت تقسیم کی جائے ان کی زندگی پر کہ وہ 6666 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ایک ایک آیت لے کر آئے, اگر یہ مان لیا جائے, مجھے بتاؤ 6666 مرتبہ ہونا چاہیے. یہ 24,000 مرتبہ علماء فرماتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میرۃ المناجات کے اندر کہ لوگوں جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے. یہ آیتیں قرآن کی 6666, یہ 24,000 مرتبہ جبریل مصطفیٰ کے پاس کیا کرنے آئے تھے؟ کہتے ہیں جبریل قرآن نازل کرنے کے لیے آیا, قرآن لے کر آیا, پیغام خدا کا لے کر آیا, تو وہ تو 6666 مرتبہ بنتا ہے. یہ 24,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوئی ہے؟ تو بات یہی پتہ چلتی ہے لوگوں, جبریل بھی جانتے تھے یہ راز کہ اگر سکون ملتا ہے, رب کا بھی کامل قرب ملتا ہے, تو وہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے. ورنہ سدرۃ المنتہا پر بیٹھنے والا, وہاں ڈیرے لگانے والا, اس کو کیا ضرورت تھی بار بار زمین پر آنے کی؟ لیکن 24,000 مرتبہ آئے, 24,000 مرتبہ آئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے. گویا بتا دیا کہ لوگوں مصطفیٰ کی شان براء البراء ہے, براء البراء ہے. اور ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو, محبت کے سبحان اللہ, براء البراء شان. علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بات بھی نقل کی. آپ فرماتے ہیں یہ تو تم سوچتی ہو کہ حضور, یہ سوچنے لگ پڑتے ہو یار کیسے گئے کیسے آئے, یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جبریل کتنی مرتبہ حضور کے پاس آتے تھے اور جاتے بھی تھے؟ جبریل کی طاقت زیادہ یا مصطفیٰ کی طاقت زیادہ؟ مقتدی کا مقام زیادہ یا امام کا مقام زیادہ ہے؟ ویسے آج کل موجودہ حالات پاکستان کے اس طرح ہے کہ مقتدیوں کا مقام زیادہ ہے, امام کا مقام صرف اللہ اکبر آخنا تھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہے, اس کے بعد جناب بولا مقتدی کا مقام زیادہ. یہ حالات معاملات اللہ ماشاء اللہ. لیکن سامعین ذی وقار, مقتدی کا مقام زیادہ یا امام کا مقام زیادہ ہے؟ تو جو جبریل کے امام ہیں, کل نبیوں کے سلطان ہیں, میرے لجپال نبی کریم علیہ السلام محبوب پروردگار ہیں, اگر جبریل کی یہ شان ہے, ایک ہی پل میں آتے ہیں ایک پل میں جاتے ہیں, رب کا پیغام لے کر آتے بھی ہیں, حضور کا پیغام رب تک لے کر جاتے بھی ہیں, اگر جبریل کی یہ شان ہے تو جبریل کے امام مصطفیٰ کریم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر آگے علامہ راضی فرماتے ہیں تم یہ تو حیران ہوتے ہو, اتنی بڑی بات قرآن مجید میں بیان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے, اور چاہیے بھی بڑی جلدی. جن کہا جی آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے آ جائے گا, کہا نہیں اس سے بھی جلدی. آصف بن برخیہ نے کہا حضور آنکھیں بند کریں اور کھولیں, سامنے آ جائے گا.
سارے مانتے ہیں، مزے لے لے کر قرآن کی شان میں اور قرآن کی آیات پیش کر کے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دیکھو جی کس طرح بڑا معجزہ، او امتی کی شان، حضرت سلیمان کی شان نہیں، امتی کی یہ شان کہ وہ ایک ہی پل میں تخت بلقیس لے کر آ رہا ہے، تو امتی سے بڑھ کر حضرت سلیمان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر حضرت سلیمان اتنی شان والے تو بتاؤ حضرت سلیمان معراج کی رات جس مصطفیٰ کے مقتدی بن رہے ہیں وہ مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو ہے نا حضور کا کوئی بھی معجزہ سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی عقل کے گھوڑے دوڑایا کریں۔ حضور کی ذات کو سمجھنے کے لیے، حضور کا مقام پہچاننے کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے، عشق مصطفیٰ۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بیرو بر در گوشہ دامان اوست۔ لوگوں جس کا عشق مصطفیٰ سامان بن جاتا ہے اس کو سارے مسئلے سمجھ آ جاتے ہیں، سارے عقدے حل ہو جاتے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، میرے لائے پال نبی کریم علیہ السلام کا اتنا بلند شان اور مقام اور مرتبہ ہے کہ کوئی اس مقام تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، کہتا ہے اس اوج تک نہ جائے گی۔ اوج، الف واو جیم، اوج کا معنی ہوتا ہے بلندی، بلند سے بلند ترین بلندی کو اوج ہے۔ اس اوج تک نہ جائے گی پستی شور کی، اس اوج تک نہ جائے گی پستی شور کی، بالا ہے ہر خیال سے ہستی حضور کی، بالا ہے ہر خیال سے ہستی حضور کی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدی، اے لوگوں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے کر گئی ہے۔ رب ذوالجلال خود لے کر آیا ہے۔ معراج کیوں کرائی گئی؟ لوگوں ذرا غور کرو۔ میرے لائے پاک نبی کریم علیہ السلام کے ہجرت سے 2 سال پہلے حضور علیہ السلام کے وفادار مشفق اور مہربان چچا ابو طالب، جناب ابو طالب، وہ وفات پا گئے۔ حضرت میرے نجبان نبی کریم علیہ السلام غمزدہ ہو گئے۔ ایک ہی مرد تھا مکہ میں جو خوشی غمی کا ساتھی تھا، برادری میں میرا ساتھ دیا کرتا تھا، لوگوں کو تکلیف اور اذیت دینے سے روکا کرتا تھا، وہ شفیق مہربان جناب ابو طالب بھی چلے گئے۔ میں نے رضی اللہ عنہ نہیں آکھیا کیونکہ ساڑھے بزرگان دین نے اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے حضور ضیاء العلوم جسٹس پی محمد کرم شاہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر جہاں بھی ابو طالب کا ذکر کیا جناب ابو طالب فرمایا۔ بے ادبی کرنے کی بھی اجازت نہیں اور رضی اللہ عنہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ پیر میر علی شاہ صاحب سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی پیر دستگیر غوث پاک سے بڑا کوئی عالم ہے نہیں ہے، نہ ان دونوں سے بڑا کوئی سید ہے۔ ان کا موقف ہے کہ ابو طالب نے اسلام قبول کر نہیں نصیب ہوا، آپ کو قبولیت اسلام کا درجہ نصیب نہیں ہوا، تو ہم کون ہیں ٹھیکیدار حضرت ابو طالب کے بن جائیں؟ بس حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب، پھر بھی ہم ان کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی خدمت کی، اس سے آگے کچھ نہیں کہتے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین جو سکھایا وہ میں بیان کر رہا ہوں، واپس کہ سبحان اللہ۔ جناب ابو طالب کا وصال ہو گئے، وفات ہو گئی۔ میرے لاجپال نبی کریم علیہ السلام غمزدہ ہو گئے۔ آخر چچا تھے، ہر دکھ سکھ کے ساتھی تھے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سہارا بنا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا اے لوگوں اگر تم میرے ہاتھ پر، جناب ابو طالب کو سمجھایا گیا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، میرے لاجپال نبی نے فرمایا اے ابو طالب چچا سن لے، میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، میں پھر بھی اللہ کا پیغام پھیلانا نہیں بھولوں گا، نہ چھوڑوں گا۔ ابو طالب نے کہا چاہے میرے بھتیجے اگر یہ بات ہے، یہ جذبہ ہے تو چل آج کے بعد چچا بھی تیرے ساتھ ہے۔ ساتھ دیا، ساتھ نبھایا۔ حضرت جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ ایک غم تو حضور کو یہ تھا کہ چچا فوت ہو گئے، دوسرا غم یہ تھا شاید کہ اسلام قبول کرنا نصیب نہ ہوا۔ یقیناً یہ غم ہوگا میرے لاجپال نبی کریم کو، غم زدہ ہے، کچھ ہی وقت گزرتا ہے، چند ہی دن چند مہینے گزرتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عاتقہ ام المومنین ہم سب کی امی جان
حضرت سیدہ ام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مثال ہو گیا، حسنین کریمین کی نانی جان کا مثال ہو گیا، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا کی والدہ محترمہ کا مثال ہو گیا، میرے لائپان نبی کی وفادار بیوی اطاعت یار بیوی کا مثال ہو گیا، میرے لائپان نبی کریم علیہ السلام کے علماء میرے نبی پر مزید غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، غم زدہ ہو گئے، ایک ہی حوصلے بڑھانے والی بیوی تھی، ہر دکھ سکھ میں ہمدردیاں اور محبتیں اور الفتیں بانٹا کرتی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میرے لائپان نبی غم زدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی حالت پر رحم آیا بلکہ پیار آیا، اللہ نے فرمایا جبریل جہاں میرا نبی دل میں یہ سوچ رہا ہے میرے ظاہری سہارے ٹوٹ گئے، کوئی مجھے جاننے والا نہیں، کوئی مجھے ماننے والا نہیں، کوئی میری شان پہچاننے والا نہیں، جہاں میرے نبی کو آسمان کی بلندیوں پر لے آ اور میرے نبی کو بتا دے اے میرے سونے پیغمبر، اے میرے سونے آمنہ کے لال، دنیا والے نہیں جانتے نہ جانے، دنیا والے نہیں پہچانتے نہ پہچانے، میرے حبیب اپنی شان آسمانوں میں دیکھ، رب نے تجھے کتنا شان والا بنایا ہے، رب نے تجھے کتنا شان والا بنایا ہے، کتنا شان والا بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت ویسی تو نہیں بولے، وہ محبت اور پیار کی دنیا میں ڈوب کر عشق مصطفیٰ میں غرق ہو کر بولے کہ سب سے اولا ماشاءاللہ اے کام تھوڑا کر لا ہوئی میں تاں پڑھیا کہ تھوڑا جا میں نے سا کٹاؤ محبت نہ پڑھو، سب سے بھی سب سے بالا والا، کتنے اونچے میرے نبی کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جیسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جیسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ میرے لائپان نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل سونیا کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل جا جنت میں جا ایک سواری لے لے۔ یا اللہ ہو گئی، سواری کا بندوبست ہو گیا۔ فرمایا چل 70,000 فرشتوں کی جماعت بھی تیار کر لے۔ یا اللہ تیاری ہو گئی۔ فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دے، جنت کو نئے سرے سے سجا دے، آسمانوں کو بھی سجا دے، زمینوں کو بھی سجا دے، قبروں سے عذاب اٹھا لے، سمندروں کی طغیانی کو روک دے، دریاؤں کی روانی کو روک دے۔ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام کے غلاموں، اللہ کے نبی کے سونے پیارے غلاموں، اللہ کے اڑی شان دے رہا ہے، کتنی شان اور مال، کتنا بلند مقام اپنے نبی کو دے رہا ہے۔ جبریل نے سارا بندوبست کر کے دل میں کہا ہوگا یا اللہ کیا وجہ ہے؟ کہیں قیامت تو نہیں آنے والی کہ ساری دنیا کی حرکت روک رہا ہے؟ رب نے کہا ہوگا نہیں جبریل، قیامت نہیں آنے والی، یار کی سواری آنے والی ہے، حبیب کی سواری آنے والی ہے، حبیب کی سواری آنے والی ہے، محبوب آخر الزمان کی سواری آنے والی ہے، میرے لجپان نبی کریم علیہ السلام کی ذات آنے والی ہے، جس کے لیے کل کائنات بنائی ہے، وہ مصطفیٰ کی شان والی ذات آنے والی ہے۔ سامعین اسی وقار اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو بیدار فرمایا، بیدار کرنے کے بعد اللہ کا پیغام سنایا، سونیا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جی اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ کو خانہ کعبہ مسجد حرام کے اندر لے جایا گیا اور آپ کا سینہ چیرا گیا اور دل مبارک باہر نکالا گیا، اس میں علم و حکمت کا نور بھرا گیا، پھر رکھ دیا گیا۔ ایک روایت میں تو یہ ہے بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا دل مبارک نکالا گیا اور اس کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ نور و ایمان، نور حکمت
علم و عرفان سب کچھ شان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سینہ مقدسہ میں رکھ دی گئی۔ حضور علیہ السلام چل پڑے، سواری کے لیے حاضر ہوئے، تو روایت میں آتا ہے، علامہ معین الدین کاشفی فرماتے ہیں کہ جب سواری کے قریب ہوئے تو مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، رونے کی وجہ؟ آج تو اتنا بلند مقام، اتنی بلند شان ملنے والی ہے اور آپ یہ رونے کا مقام تو نہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے، خوشحالی کا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل، آج مجھے تو اتنی شان والی سواری پیش کی جا رہی ہے، کل قیامت والے دن میری گناہگار امت کا کیا بنے گا؟ امت پوچھنی پئی ہے جناب والا، میلاد منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، معراج کا ذکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، امت پوچھ رہی ہے، ذکر مصطفیٰ کرنا چاہیے، عظمت مصطفیٰ کے جلسے کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں حضور ادھر گئے کس طرح واپس آ گئے، اور میں نے کہا تو جانے پر پریشان ہے، ہم مصطفیٰ کے آنے پر حیران ہیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حیران ہونے سے پہلے یہ سوچو کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو گیا ہے۔ ہماری بوتھیاں، ہماری شکلیں اس قابل نہ تھیں، ہماری عقلیں، ہماری سوچیں اس قابل نہ تھیں، ہمارے وجود اس قابل نہ تھے کہ مصطفیٰ ہمارے پاس آتے۔ ہم تو اس بات پہ حیران ہیں، اللہ نے اتنا شان والا نبی ہمیں کیسے عطا فرما دیا، ہمیں کیسے عطا فرمایا۔ میں نے کہا شکر کر۔ زندہ عقل کے گھوڑے پر جو چڑھے وہ علی گڑھ یونیورسٹیاں اور کالج بنانے کے بعد بھی، انگریزوں سے بڑے تحائف لینے کے بعد بھی گمراہ ہو گئے، اور جو عشق مصطفیٰ سینے میں بسایا وہ برطانیہ کی دھرتی پر، لندن کی دھرتی پر جا کر بھی پروفیسر آرن لڈ پڑھانے والے کی بھی باتوں میں نہ آئے۔ اس علامہ اقبال نے کہا اوہ پروفیسر تو کون سی بات کر رہا ہے، یہ قرآن الہامی کتاب نہیں ہو سکتا، تو قرآن کی بات کرتا ہے۔ میں نبی کی شان میں جب شعر لکھتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا، قلم اٹھاتا ہوں دماغ میں سوچتا بھی کچھ نہیں، ایسے لگتا ہے اوپر سے مصطفیٰ کی شان اتر رہی ہے اور میرا قلم لکھتا جا رہا ہے۔ اگر یہ 14 صدیاں بعد محمد اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی یہ شان ہے تو پروفیسر آرن لڈ 10 میرے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا، میرے نبی کی شان کا عالم۔ تو لوگوں، میں نے پہلے عرض کیا تقریر کے شروع میں، عقل کی بنیاد پر مصطفیٰ کو سمجھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، جس طرح سر سید احمد خان ہوا، سر تو بنا لیکن مصطفیٰ کا غلام نہ بنا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال سر تو نہیں بنا لیکن وقت نے، زمانے نے اسے علامہ بنا دیا ہے، علامہ بنا دیا ہے۔ تو کس نے بنایا؟ عشق مصطفیٰ نے بنایا۔ تو عقل کی بنیاد پر مصطفیٰ کی ذات کو نہیں سمجھنا، عقل کی بنیاد پر مصطفیٰ کو نہیں پرکھنا، عقل کی بنیاد پر مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرنا، عقل کی بنیاد پر مصطفیٰ سے محبت نہیں کرنا، عشق کی بنیاد پر محبت کرنا ہے۔ ورنہ سمجھ آتی ہے یہ بات آتی ہے نا؟ سمجھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق کی اعلیٰ مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کون ابو بکر؟ حضرت جبریل علیہ السلام، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میرے لجپال نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات واپس آ رہے ہیں، جبریل بھی ساتھ ہیں، حضرت جبریل نے میرے لجپال نبی کے چہرے پر تھوڑی سی افسردگی دیکھی، عرض کی سونیا پریشان کیوں ہے؟ میں تھوڑا سا پریشان دیکھ رہا ہوں۔ میرے لجپال نبی کریم نے فرمایا اے جبریل، رب نے تو مجھے اتنی بلند شان دی ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، اب پریشانی یہ ہے پتہ نہیں میری امت میری اس شان کو مانے گی یا نہ مانے گی، میرے اس مقام اور مرتبے کو پہچانے گی یا نہ پہچانے گی، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہیں وہ میرا انکار نہ کر دیں۔ جبریل نے عرض کی سونیا کوئی بھی نہ مانے، مکہ میں آپ کی شان کا کوئی بھی اقرار نہ کرے، لیکن ایک ہستی ہے جس کو ابو بکر نے صدیق بنایا ہے، وہ تیرا اقرار ضرور کرے گا۔ ایسا عشق ہونا چاہیے کہ جبریل بھی کہنے پر مجبور ہو گیا اے سونے نبی، کوئی مانے نہ مانے، صدیق آنکھیں بند کر کے تجھے مان جائے گا۔
پھر مانا نہیں مانا، ابو جہل دروازے پر پہنچ گیا، کہنے لگا او جی اے صدیق مجھے یہ بتا، اگر کوئی تجھے یہ کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، کل جانو آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا، کیا تو مانے گا؟ تیرے جیسا عقل مند بندہ، انگریزوں نے سر سید کو بھی یہی کہا تھا، تیرے جیسا پروفیسر بندہ، تیرے جیسا باوقار بندہ، تیرے جیسا علم و حکمت رکھنے والا بندہ کیا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ راتوں رات نبی کو معراج ہو گئی؟ وہ انگریزوں کی ہواؤں میں اڑنے لگ پڑا، نبی کی شان کا انکار کر کے مردود ہو گیا۔ لیکن لوگوں ذرا غور تو کرو، ابو بکر صدیق والا ایمان آج ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق کو ابو جہل نے بھی یہی کہا، اے ابو بکر تیرے جیسا سیاںا بندہ، تیرے جیسا پڑھا لکھا بندہ، عقل مند بندہ کیا مان سکتا ہے کہ راتوں رات کوئی جائے کل جانوں کی سیر کر کے واپس آئے؟ ابو بکر نے کہا اگر کوئی کہے میں نہیں مانوں گا۔ ابو جہل نے کہا بات بن گئی، کہنے لگا آج یہی بات ابو بکر صدیق تیرے یار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ابو بکر کا چہرہ جلال طاری ہو جاتا ہے، حضرت ابو بکر جلال میں آ جاتی ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں لعین و مردود، تو کہہ رہا تھا کوئی بندہ کہے تو صدیق نہیں مانے گا، اگر محبوب پروردگار کہہ رہا ہے آنکھیں بند کر کے اور پنجابی میں یہ کہوں کہ انے واہ مصطفیٰ کی شان کا صدیق اقرار کر رہا ہے۔ ویسے تو نہیں نا لوگوں نے کہہ دیا لوگوں نے ویسے تو نہیں کہنے پر مجبور ہو گئے، لوگ ویسے تو نہ یہاں 14ویں صدی میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ ایمان صدیق والا چاہیے مصطفیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے، مصطفیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے عشق صدیق اکبر چاہیے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق۔ پروفیسر صاحب پچھلے سال بھی مجھ سے ٹائم لیا تھا، لیکن وہ ٹائم کرونا کی نظر ہو گیا، تو شکر ہے کہ اس ویلے میں نہیں آیا سا۔ کوئی سال میں کچھ کھا پی کے آ جایا ہوا تو اسی تو بالکل ہی میرا روٹی ہضم کراؤ گا۔ مبلا کو سبحان اللہ، شکر ہے کہ اتنی انرجی میں پورا سال اکٹھی کر لی کہ ہوں میں بول رہا تو اسی تو بالکل ہی جناب رسے ہوئے۔ مبلا کو سبحان اللہ اور مبلا کو سبحان اللہ۔ ہوں اے شعر پڑھو جس دا ایمان ہے کہ صدیق اکبر دا بلند رتبہ پڑھے میرے نال، میں تو سارے گر آزما رہا، کوئی ایک بھی نہیں لگ رہا۔ مبلا کو سبحان اللہ۔ بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق، اور پڑھو محبت نہ پڑھو، تھوڑی جی محنت اور کر لو۔ بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق کہ اکبر کو ہے کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق کہ اکبر کو ہے کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق۔ یہ مقام ویسے نہیں مل جاتے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو قحافہ جیسے بوڑھے باپ کو بھی تھپڑ مارنا پڑ جاتا ہے، جی بوڑھے باپ کو بھی تھپڑ مارنا پڑ جاتا ہے، ہر چیز برداشت کر رہے ہیں، گالی گلوچ برداشت کر رہے ہیں باپ کی، لیکن جو ہی مصطفیٰ کی شان میں ایک جملہ نکلا، ابو بکر کا صرف چہرہ نہیں اٹھا، نظر نہیں اٹھی، ہاتھ بھی اٹھا کے مار دیا۔ حضور علیہ السلام نے بلایا، صدیق یہ کیا؟ یا رسول اللہ شکر کریں میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی ورنہ آج سر قلم ہو جاتا پیو کا، آج باپ کا سر قلم ہو جاتا۔
یہ عشق تھا، یہ عشق مصطفیٰ تھا. ہم تو میں رات کو نا جناب والا ادھر تھا روات میں، معراج کا جلسہ تھا، اس ٹائم کی وجہ سے انہوں نے ایک دن پہلے کرایا. تو وہاں جی رات کو میں گیا تو عوام تقریر میں انہوں نے میرے سے لیٹ کرائی 10 بجے ٹائم میں. میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا 9 بجے تقریر دیں گے. کہا جی آج فائنل میچ ہے، اس وہاں سے جلد آج صرف باتیں رہ گئیں. آپ غور کریں نا، میرے لاجپال نبی کریم علیہ السلام کو معراج کی رات کون سا تحفہ ملا؟ کس بندے کو نہیں پتا؟ کسی نے نہیں پتا؟ دسو بھائی، جس نے نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑا کرے، جس نے پتا وہ بولے. کون سا تحفہ معراج کی رات حضور کو اللہ نے عطا فرمایا؟ سارے تکو اتنے بڑے عالم ہو تسی، سارے نو پتا کہ نماز کا تحفہ. اتنے عالم تو آپ ہیں نا. اچھا سود کھانا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ نہیں بول رہے، انہوں نے نہیں پتا. سود کھانا حرام ہے کہ نہیں جی؟ قوم اس سے بچ رہی ہے کہ نہیں؟ عالم ہو نا، کہنا جی یہ تو مولویوں کا کام ہے، ہم تو مولوی صاحب سے کوئی حرکت ہو جائے مولوی تک کو جی مولوی ہو کے کر رہے ہیں، مولوی ہو کر اس نے یہ کیا. میں نے کہا اتنے مولوی تو آپ بھی ہیں. جی وہ کیسے؟ میں نے کہا بتاؤ سود کھانا حرام ہے؟ جی حرام ہے. میں کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے؟ جی گناہ ہے. میں نے کہا زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے؟ جی گناہ ہے. تو میں نے کہا سال زکوٰۃ کا فرض ہوتی ہے؟ سال کے بعد فرض ہوتی ہے. میں نے کہا پتہ ہے نا. میں کہا اتنے عالم تھے تسی بھی ہو، پھر آپ بھی مولوی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور مولویوں کے پاس کیا ہے؟ یہ احکامات شریعت ہی ہیں نا. تو اتنے احکامات جو لازمی احکامات شریعت ہے اور ضروریات دین ہیں، ان کا علم تو آپ کو بھی ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے. جانتے ہیں کہ نہیں جانتے بھائی؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی سنت داڑھی رکھنا ہے کہ نہیں ہے جی؟ کیوں نہیں رکھنے آپ؟ او جی میرے ابا جی اور نہیں رکھنے ہیں تو میں وہ بات ہے میں بھی نہیں رکھنا. میں کہ جی ابا جی اور جانوں میں جا سو تسی بھی جا سو، ابا جی اور آگے بھی چھال مار تسی مار سو. جی نہیں جی تو نہیں. میں کہ اتھے عقل کام کر جانی، مصطفیٰ کی تابعداری کے لیے عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ آپ کی سمجھ حضور کی تابعداری کے لیے کام کیوں نہیں کرتی؟ ذرا غور تو کریں نا. میرے لاجپال نبی کریم علیہ السلام کے علماء ذرا اپنے دامن میں ہم جھانکنا چاہیے. اب کچھ سوچو بچار کرنی چاہیے. بہت وقت گزر چکا ہے، سر سے پانی اوپر ہو چکا ہے. اب بھی اگر دین اسلام اور شریعت کی قدر نہ کریں گے تو پھر نہ سمجھو گے، نہ سوچو گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے سنی مسلمانوں. تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. کوئی تو یاد کرنے والا بھی نہیں رہن گیا. آج نے دور میں تسی تک کو تواڈے وچ کتنے بندے جڑے روز اپنے ماں باپ جنہوں نے فوت ہو گئے انہوں نے قبراں تے جانے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ جن کے فوت ہو چکے ہیں وہ اپنی قبروں پر جاتے ہیں؟ روز جاتے ہیں؟ نہیں. چلو جی جمعے کے ہر جمعے کو کون کون جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کی قبروں پر؟ اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی ہاتھ اٹھا دے. اچھا 1 2 3 4 5 بندے ہیں، 100 بندہ بیٹھا ہوا، 100 وچ 5 بندے اپنے ماں باپ کی قبر جانے. غور کریں نا، باقیوں سے سوال کیا ہے؟ پھر جناب والا چلو جمعے کو چھوڑے، مہینے میں کتنی بار جاتے ہیں؟ سال میں کتنی بار جاتے ہیں؟ اچھا جی جاتے ہیں، والدین کی قبروں پر جاتے ہیں، کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں؟ کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں؟ جس طرح آج ہم کر رہے ہیں نا، آپ سوچ رہے ہیں مران گے تو 40ویں حسن تے مران گے تو دیگاں پکسن، مران گے تو اولاد صدقات و خیرات کر سی. جس طرح آپ کر رہے ہیں اپنے والدین کے لیے، تہاڈیاں اولاداں انہاں نالوں 2 ہاتھ اگے ہون گیاں، وہ 2 ہاتھ آگے ہوں گی. اس لیے آپ اپنے آپ کو خود سنواریں. لیس للانسان الا ما سعی، یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے کہ دعاؤں کا فیضان مرنے والوں کو پہنچتا ہے، کیونکہ بے شمار آیات بینات ہیں. لیکن دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمارے لیے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، لیس للانسان الا ما سعی. انسان واسطے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا، سعی کرے گا. اس لیے زندہ لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے. اگر آپ اپنے مرنے والوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو آپ کے پیچھے کیا کریں گے؟ حضور کی نماز دیکھو نا، 50 نمازیں فرض ہوئیں. کتنی نمازیں فرض ہوئیں؟ 50 نمازیں حضور تو لے کر آ رہے تھے. ارے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی سونیا نہیں بڑا تجربہ کیتا نے میں 50 نہیں پڑھیں گی. تو حضور نے کم کراتے. اچھا حضور ایک دفعہ گئے اللہ کے پاس قربت کے لیے. کس کے لیے گئے؟ ایک بار قربت کے لیے گئے. اور 9 پنجے 45 9 بار اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں امت کے لیے. ایک بار اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے گئے اور 9 بار مصطفیٰ پلٹ رہے ہیں امت کے لیے. ہوں بھی بندہ پوچھنا کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے. ہوں بھی امتی پوچھنا کہ نبی دا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. لبیک یا رسول اللہ نے نعرہ مارنا چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے. تاجدار ختم نبوت کے نعرے مارنے چاہیے کہ نہیں؟
اب بھی امت پوچھ رہی ہے کہ تاجدار ختم نبوت سیاسی نعرہ کہ غیر سیاسی نعرہ؟ یہ امت ان باتوں میں کھو گئی ہے، امت خرافات میں کھو گئی۔ حضور 9 بار امت کے لیے گئے، 5 نمازیں رہ گئی۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، میں آ کر سوچو، اسی طرح میں فکر دلا رہا تھا، تو میں نے کہا سوچو اگر حضور 50 نمازیں لے کر آ جاتے تو ہم 50 نمازوں کا کیا کرتے؟ ایک بابا جی اوری بولے، کوئی بھی نہیں بول رہے سی، میں خاموش ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ بابا جی بولے جڑا 50 نہ حال کرنے پہ وہی 50 نہ کریا۔ ہوں ہسو، ہسنا نہیں، رونے نہ مقام ہے کہ 50 نہ سی حال کر رہے، 50 نہ کہ ایک کباڑا کریا۔ اس لیے آج سوچیں، اپنے دامن میں جھانکیں۔ حضور علیہ السلام کا معجزہ معراج کا ذکر سن کر سینوں کو ٹھنڈ ڈالنے والوں، سینوں کو ٹھنڈ پہنچانے والوں، مصطفیٰ کریم کی سیرت بھی ہمارے لیے ہے، مصطفیٰ کی صورت کے تذکرے بھی ہمارے لیے، تو مصطفیٰ کی سونی سیرت بھی ہمارے لیے ہے۔ کیا معراج! بس اسی پیغام پر ختم کرتا ہوں کہ ہر بزم میں فخر سے کہتے تھے یہ جبرائیل، ہر بزم میں فخر سے کہتے تھے یہ جبرائیل، خاص میرے آشیاں سے حضور گزرے ہیں۔ یہ فلسفہ معراج سمجھا رہا ہوں، سمجھیں ان شعروں میں ہی فلسفہ معراج۔ ہر بزم میں فخر سے کہتے تھے یہ جبرائیل، خاص میرے آشیاں سے حضور گزرے ہیں۔ بس مختصر یہی ہے فلسفہ شب معراج، بس مختصر یہی ہے فلسفہ شب معراج، جہاں سے کوئی نہیں گزرا وہاں سے میرے حضور گزرے ہیں، جتوں کوئی نہ گزریا اتوں میرے مصطفیٰ گزرے ہیں، میرے حضور گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا مقام و مرتبہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سیرت بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین زیباکار، حضور علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا لوگ حلال گوشت کو چھوڑ کر مردار کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل کیا وجہ، کیوں کھا رہے ہیں؟ فرمایا دنیا میں بھی یہ حلال کو چھوڑ کر حرام کھایا کرتے تھے، آج بھی یہی حال ہو رہا ہے، آج بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ عورتوں کو الٹا لٹکا کے سر کے بالوں سے آگ لگتی ہے، آگ کے زنجیر پہنائے ہوئی ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں۔ جبریل سے عرض فرمایا میرے مصطفیٰ نے، تو جبریل نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنا جسم بیچا کرتی تھیں، جو دنیا میں جسم بیچ کر جسم کی نمائش کیا کرتی تھیں۔ آج ذرا سوچو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے، ہر بندہ اپنے گھر میں جھانکے، دوسروں کی ماؤں بہنوں کو میں نہیں، اپنی ماؤں بہنوں کو جھانکیں، کیونکہ اپنی ماما بہنا بیٹیاں نو دیکھنا حلال ہے، محرم رشتوں کو دیکھنا حلال ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، ان کی حرکات و سکنات کیا ہیں، یہ سرپرست گھر کے سرپرست کا کام ہے۔ اس لیے آج ذرا اپنے دامن میں جھانکے۔ حضور نے فرمایا 3 بندیاں نہیں بخشش نہیں ہونی۔ اے گل سنو، ختم کریے، توجہ ہے بھائی سب کی؟ سب بولے توجہ ہے؟ توجہ ہے تو بیان کرتا ہوں، نہیں تو نہیں بیان کرتا۔ توجہ ہے جی؟ سارے بولے ہاتھ کھڑے کر کے توجہ ہے۔ ایک گل تمہیں یاد راسی جس نے ہاتھ کھڑے کرائے نے، حضور نے فرمایا 3 بندوں کی بخشش نہیں ہوگی، ہر بندے کی بخشش ہو جائے گی، اللہ مہربان ہو جائے گا قیامت والے دن۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا پہلا مشرک، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا دیوس۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جس نے اتنے عورتیں غالب ہوں، جس گھر کی حکمران عورتیں ہوں اس گھر میں رہنے والا مرد نہیں دیوس ہے، یہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا۔ بس اس سے آگے تبصرہ نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اگر کوئی ٹوٹی پوٹی گفتگو جو بیان کی اس میں کوئی غلطی کوتاہی جانے انجانے میں ساہون میں سبقت لسانی میں ہو گئی ہو، علماء سے بالخصوص معذرت کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ کوئی بات پسند آئی تو اللہ سب سے پہلے مجھے، پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔